جنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معہد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع فرمائیں باز آ جاؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ دونوں آیتیں مبارکہ ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، اور اسلام نام ہے اس چیز کا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ بتایا وہی اسلام ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا انہیں ہمیں اپنانا پڑے گا، اور جن سے باز رہنے کا حکم دیا ان سے رکنا پڑے گا۔ میرے آج کے بیان کا عنوان ہے دین اسلام کا نظام حلال و حرام۔ دین اسلام کا نظام حلال و حرام۔ دیکھیے، حقیقت میں یہ ایک کلاس ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، یا جو لوگ اپنے گھروں پر یا دیگر شہروں میں دیکھ رہے ہیں، کلاس اور اکیڈمک تعلیم ہی اس کے لیے یہ بنیادی تعلیم ہے۔ مسائل پر گفتگو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سوال کرتے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں۔ سوال جو ہے وہ انسان کیوں کرے گا؟ سوال اس لیے کرے گا کہ اس سے وہ مسئلہ درپیش ہے وہ پوچھ لے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ آج درپیش تھا، کوئی عالم صاحب مل گئے، مفتی صاحب مل گئے، لیکن دوسرا مسئلہ کل درپیش آیا، اس کا کیا ہوگا؟ پرسوں درپیش آیا، اس کا کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو بس میرے ذہن میں سوال ہے اس کے متعلق ہی مجھے سننے کو ملے اور کوئی مشکل باتیں نہ ہوں۔ آج کا جو بیان ہے وہ ایک یہ سمجھیں کہ ایک اسپیڈ کے ساتھ ہم جو حلال نظام ہے اس کو اور حرام نظام ہے اس کو لے کر چلیں گے۔ موٹے موٹے انداز میں تذکرہ ہوگا۔ بیسیکلی مطلب کہ اس کی مقصد یہ ہے آج کے بیان کا کہ جو پوری شریعت کا ایک خاکہ ہے وہ کم از کم ایک بیان سے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ خاص کر کاروباری معاملات کا، لین دین کا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ اچھا یہ چیز یوں ہوتی ہے، یہ چیز یوں ہوتی ہے۔
آپ شرکت کرنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میری شرکت کون سی ہو رہی ہے. میں شرکت ملک کر رہا ہوں, شرکت عقد کر رہا ہوں, میری شرکت بغیر کیپٹل کے ہے, صرف سروسز پر بیس کرتی ہے, کون سی شرکت ہے؟ تو اب جب یہ آپ کے ذہن میں چیز آ جائے گی تو اب جو ہے وہ تھوڑی سی بیداری پیدا ہوگی. پھر اس کے متعلق آپ کا شوق پیدا ہوگا کہ ہاں اس کے متعلق مجھے پوچھنا چاہیے, اس میں نفع کا کیا طریقہ کار ہے, اس میں نقصان کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ اصول و ضوابط بہت اہمیت کا حامل رکھتے ہیں, اور آج تو اصول و ضوابط پر ہم بات نہیں کریں گے, ہم ایک طرح سے سبجیکٹس پر بات کریں گے کہ یہ سبجیکٹس ہیں. جیسا کہ پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اشیاء جو مختلف موڈ آف ٹریڈنگ ہیں, مختلف جو طریقہ کار ہیں, ان کے متعلق نہ جاننا بھی بہت سارے شرعی معاملات کو جنم لیتا ہے, اور بہت سارے شرعی اغلاط اس کی بنا پر رونما ہوتی ہیں. چلیے جناب شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی سلائیڈ, دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک کا نام ہے عقائد و نظریات اور دوسرے کا نام ہے اعمال. کتنے قسم کے ہیں؟ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا نام ہے عقائد و نظریات. عقائد و نظریات مثال کے طور پر ذات باری تعالیٰ کے متعلق کیا عقائد و نظریات رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, رسالت کے متعلق کیا نظریات ضروری ہیں, قیامت سے متعلق, ضروریات دین کے متعلق. اسی طریقے سے جو بھی ضروریات دین کے عقائد ہوں یا ضروریات مذہب اہل سنت کے عقائد ہوں یا عقائد و افکار کے متعلق جو بھی معاملات ہوں, ایک حصہ اس پر مبنی ہے اور یہ ایک بنیادی حصہ ہے. کیونکہ انسان جو ہے بعض اوقات بہت مشقت اور محنت کرتا ہے اور بہت نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوتا ہے, اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل چکا ہوتا ہے. تو ان دونوں کی اپنی اہمیت ہے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے اعمال. کیا ہے؟ اب اعمال کی دو قسمیں ہیں. اعمال کی نمبر 1 اعمال ظاہرہ اور نمبر 2 اعمال باطنہ. یہ دیکھیے, اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لین دین جو آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے اعمال ظاہرہ سے. کس سے ہے؟ اور کچھ باطنی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بغض, کینہ, حسد, یہ نظر آتے ہیں کہیں. یہ ایک دلی کیفیات کا نام ہے. تو وہ علم جو باطنی چیزوں سے متعلق گفتگو کرے اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم تصوف میں کس چیز پر بات ہوتی ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی. علم تصوف میں باطنی چیزوں پر بات ہوتی ہے, ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے؟ باطنی سے کیا مراد ہے؟ میڈیکل سائنس بھی باطنی چیزوں پر بحث کرتی ہے. ایکس رے لیے جاتے ہیں, پھر دیکھا جاتا ہے کہ جناب انسان کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس بھی کیا باطنی علم ہے؟ پھر باطن سے مراد ہے قلبی کیفیات. وہ تو ایک فزیکل علم ہے نا میڈیکل سائنس. تو باطنی علم سے متعلق جس علم میں بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم تصوف. اور جس علم کے اندر ظاہری اعمال سے متعلق بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. علم فقہ
جو بہار شریعت ہے پوری سوائے پہلے حصے کے علم فقہ پر مشتمل ہے۔ کس پر؟ پہلا حصہ کس چیز کے بیان میں ہے؟ پہلے حصے کو ہٹا دیں۔ دوسرا حصہ طہارت کا بیان ہے۔ تیسرے حصے میں نماز ہے، چوتھے میں بھی نماز ہے، پانچویں میں زکوٰۃ ہے، چھٹے میں حج ہے، پانچویں میں روزہ بھی ہے، ساتویں میں نکاح ہے، آٹھویں میں طلاق ہے، نویں میں سیر و احکام ہیں، ٹھیک ہے، 10ویں میں معاملات شروع ہو جاتے ہیں، 11ویں میں خرید و فروخت ہے، یوں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں پوری کی پوری جو بہار شریعت ہے یہ علم فقہ پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ علم فقہ پر، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو مسائل ہیں یہ علم فقہ کہلاتے ہیں۔ اب علم فقہ کے 6 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ فقہ اسلامی کے 6 عنوانات ہیں بنیادی طور پر۔ ایک حصہ ہے عبادات۔ کیا ہے؟ دوسرا معاملات۔ دوسرا معاملات سے کیا مراد ہے؟ تجارت، خرید و فروخت، لین دین کے جتنے بھی مسائل ہیں۔ تیسرا حصہ ہے مناکحات، نکاح، طلاق۔ چلو طلاق کا نہ صحیح، نکاح کا ہر ایک شخص سے تعلق ہوتا ہے۔ شریعت ایک پورا نظام ہے، نظام حیات ہے۔ تو شریعت کے اندر ریاست بھی ہے۔ جب ریاست قائم ہوگی تو مجرموں کو سزا بھی دے گی۔ تو چوتھی چیز ہے عقوبات۔ پانچویں چیز ہے سیر و مغازی۔ جب ریاست قائم ہوگی تو وہ جہاد بھی کرے گی، کس سے کرے گی کس سے نہیں کرے گی، اس کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے وراثت، مرنے جینے سے متعلق جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں اسے وراثت کہتے ہیں۔ سنائے گا کوئی 6 چیزیں؟ کوئی بھی نہیں سنائے گا؟ مغازی، ارث، یہ ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں۔ بیان ہم نے تجارت پہ ہی کرنا ہے لیکن ایک اوپر سے لے کر چلیں۔ 2 حصے دین کی تعلیمات کے، عقائد و نظریات، اعمال کے 2 حصے، ظاہرہ باطنہ۔ پھر اعمال ظاہرہ کے 6 قسمیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لین دین سے متعلق۔ ان 6 قسموں میں سے ایک قسم کا نام کیا ہے؟ معاملات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو صرف نماز روزے رکھنا دین کے لیے کافی نہیں ہے، جمی شعبہ جات میں دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے معاملات۔ ایک شعبہ ہے معاملات۔ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کے سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آج۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ لین دین کے کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جن میں سرمایہ کاری مقصود ہوتی ہے، جن میں مقصود ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کا مقصد ہوتا ہے نفع کمانا۔ نمبر 2، لین دین کے وہ معاملات جن میں صرف نیکی مقصود ہوتی ہے۔ لین دین کے وہ معاملات جن میں صرف نیکی مقصود ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے وہ جس میں گارنٹی اور توثیق مقصود ہوتی ہے۔ لین دین کے وہ معاملات جن میں
گارنٹی اور توثیق یا نمائندگی مقصود ہوتی ہے. جن میں گارنٹی، توثیق یا نمائندگی مقصود ہوتی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. توثیق بتاتا ہوں. توثیق گارنٹی کا ترجمہ ہے اردو میں. بھئی آپ کے جتنے بھی لین دین کے کام ہیں، لین دین کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جانا ہے، یہ لین دین کہلاتا ہے. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جانا ہے. کسی نے آپ کو کہا کہ یار ذرا بائک دینا، آپ نے اٹھا کے بائک دے دی. کیا یہ خرید و فروخت ہے؟ کیا ہے یہ 3 قسمیں میں نے بیان کی ہے، ان میں سے کس میں آئے گا؟ یہ دوسری میں آئے گا نا، کیونکہ اس کا مقصود وہ نہیں ہے، نفع کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا نام ہے عاریت پر دینا. کیا دینا؟ ادھار کوئی چیز دینا. ایک پیسے ادھار دیے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پیسے ادھار دیے جاتے ہیں، اور ایک چیز ادھار دی جاتی ہے. دونوں کے ناموں میں اور دونوں کے حکموں میں فرق ہے. پیسے ادھار دیے جائیں تو قرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور چیز ادھار دی جائے تو اسے عاریت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے حکموں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیز عاریت میں لی جاتی ہے اس کو باقی رکھنا ضروری ہے. بھئی کوئی کسی کی بائک لے گیا مانگ کے، تو اب کیا ہے، بائک واپس لوٹائے گا نا، وہی نمبر پلیٹ والی اور وہی ٹنکی والی اور وہی سٹینڈ والی ایز اٹ از واپس لوٹانی پڑے گی اس کو. یہ عاریت میں ہوتا ہے. قرض میں یہ نہیں ہوتا. قرض کا مقصد ہوتا ہے اس کو ختم کرنا. قرض کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کو ختم کرنا. کوئی پیسے لے کے جیب میں سجا کے رکھ دے، اس کے کسی کام آئیں گے؟ پیسے کس لیے لے جاتے ہیں قرض میں؟ اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو وہاں استعمال کر لے، کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہاں استعمال کر لے، کہیں قرضہ اتارنا ہے تو وہاں استعمال کر لے. قرض کا مقصود ہوتا ہے ختم کرنا. عاریت کا مقصود یہ نہیں ہوتا. تو آگے جا کے تھوڑی سی ہم مزید تفصیل ان کی ڈیٹیل میں عرض کروں گا. تو یہ سمجھیں کہ ابتدائی طور پر لین دین کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ طریقے جن سے مقصد نفع کمانا، انویسٹمنٹ کرنا اور فوائد اٹھانا ہوتا ہے. سرمایہ کاری مقصود ہوتی ہے، یوں کہہ لیجیے آپ، جیسے خرید و فروخت ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. دوسری وہ چیزیں جن سے مقصود نیکی ہوتی ہے. ادھار دے دیں آپ کوئی چیز، قرض میں دے دیں آپ کوئی چیز، ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے، کچھ ایسے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کا مقصود یا تو گارنٹی ہوتا ہے، جیسے حوالہ، وہ حوالہ نہیں جس کو ہنڈی والا والا، دوسرے والا والا، کہ بھئی یہ پارٹی ہے، یہ مال، یہ پیسے نہیں دے گی تو میں دوں گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے. یہ تیسری قسم میں داخل ہے. کون سی قسم میں داخل ہے؟ تیسری قسم میں داخل ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات آپ خود کوئی چیز نہیں خریدتے، کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، یا ذرا لے کر آئیے گا. تو اس کو جو آپ نے چیز دی ہے بطور نمائندے کے دیے، نہ اس کو بیچی ہے، نہ ادھار دی ہے، نہ قرض دی ہے، بطور نمائندے کے دیے. تو یہ 3 طرح کے لین دین ہیں. پوری لین دین کی ہزاروں قسمیں ان 3 قسموں میں شامل ہیں. اب بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر سب سے اہم چیز ہے ایگریمنٹ.
کیا چیز اہم ہے؟ ایگریمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لکھنے میں آئے گا وہی ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ کا اردو میں ترجمہ ہے سودا، عربی میں ترجمہ ہے عقد. نکاح بھی ایک عقد ہے، کہتے ہیں نا عقد نکاح. خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے، کہتے ہیں عقد بے. تو جو معاہدہ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. ایگریمنٹ کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. ایگریمنٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. لین دین کے کتنے طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ سرمایہ کاری کے لیے جو بھی ایگریمنٹ کہلائے ہوگا، جو بھی ایگریمنٹ ہوگا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ملازم رکھا، کون سا ایگریمنٹ ہوگا؟ ملازمت کا ایک معاہدہ ہوا آپ کا. آپ نے کسی سے جو نا انویسٹ کی، شرکت کا آپ کا معاہدہ ہوا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے کسی کو کوئی چیز بیچی، سیل پرچیزنگ کا ایگریمنٹ ہوا اس کے ساتھ. تو اسے کہتے ہیں ایسا ایگریمنٹ، ایسا کہ جس میں لین بھی ہے اور دین بھی ہے، ایک طرف سے لیا ایک طرف سے دیا. کس قسم کا ایگریمنٹ ہے یہ؟ لین دین کا ایگریمنٹ ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں گے یہ عقد معاوضہ ہے. کیا ہے؟ جس میں بالعوض، یعنی سرمایہ کاری مقصود ہوتی ہے. آپ فری میں کوئی چیز نہیں کر رہے. ایک آدمی آ کر سروس دے رہا ہے تو پیسے چاہیے اسے. آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو نفع کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ ایگریمنٹ جو سرمایہ کاری کے لیے ہوتے ہیں انہیں عقود معاوضات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ 7 طرح کے ہیں. لکھیں، عقود معاوضات. عقود معاوضات. نمبر 1 خرید و فروخت. نمبر 1. نمبر 2 اجارہ. اجارہ. نمبر 3 شرکت. نمبر 4 مضاربت. مضاربت. نمبر 5 مزارعت. مزارعت. ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں نا، ہاری مزارے، مزارعت کھیتی باڑی سے. نمبر 6 مساقات. مساقات. نمبر 7 صلح. صلح. صلح اور تخارج. پہلی چیز ہے خرید و فروخت، آپ سب جانتے ہیں اس سے. دوسری چیز ہے اجارہ یعنی ملازمت، آپ سب جانتے ہیں اس سے. یعنی اجارے میں صرف ملازمت شامل نہیں ہے، سروس بیس ہر کام شامل ہے. جیسے کارپینٹر ہے، وہ ملازمت تو نہیں کرتا نا، وہ آتا ہے کام کرتا ہے چلا جاتا ہے. تو اجارے کا لفظ ملازمت سے زیادہ عام ہے، زیادہ وسیع ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ شرکت، پارٹنرشپ. شرکت اس پارٹنرشپ کو کہتے ہیں جس میں دونوں کے پیسے ہوں. 2 یا زیادہ آدمی ہوں تو زیادہ کے پیسے ہوں، ہر ایک کے پیسے ہوں. جتنے بھی پارٹنر ہیں سب کے پیسے ہوں. مضاربت
ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو، ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو، کیا کہتے ہیں اسے؟ مداربت کہتے ہیں۔ اچھا، آمدنی ایک آپ لوگ حاصل کرتے ہیں اور ایک آمدنی کسان لوگ بھی حاصل کرتے ہیں، تو کسان لوگ کہاں سے آمدنی حاصل کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو کھیتی باڑی سے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی نام تو ہوگا نا، کھیتی باڑی کا کیا عمل ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نہیں ہے؟ تو کھیتی باڑی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی دکان میں مال لے کے بیٹھ گئے تو زمین کا مالک اس نے جو نا خود فصل اگائی، بیچی اور کمائی، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مطلب ایک کی زمین ہوتی ہے اور ایک کی محنت ہوتی ہے، ہل بیج وغیرہ، اس میں بھی تفصیل ہے۔ تو اب یہ لین دین کس طرح کرنا ہے؟ پہلے تو اس لین دین کا نام کیا ہے؟ مزارعت۔ اس لین دین کے بھی پورے احکام موجود ہیں شریعت میں، کس طرح نفع تقسیم ہوگا، بیج کس کے ذمے ہوں گے، ہل کس کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے، اخراجات کس کے ذمے ہوں گے، پورا یہ وہ ہے سبجیکٹ ہے فقہ اسلامی کا۔ اگر تو کھیتی باڑی میں کیا جائے یہ عمل تو مزارعت کہلاتا ہے، اور باغوں کے اندر کیا جائے تو مساقات کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مساقات۔ بس یہ دو ہی لفظ مشکل تھے یہاں پر۔ تیسرا لفظ صلح اور تخارج۔ صلح اور پارٹنرشپ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ یار ایک ایک روپے کا کیا حساب کریں گے، لم سم حساب کر لو، یہ زمین تم رکھ لو، یہ فیکٹری تم رکھ لو، یہ سامان تم رکھ لو۔ یہ جو ہے نا یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ عمل ہے صلح۔ کیا یہ عمل؟ یا مثال کے طور پر 3 پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر کہتا ہے بھائی تم لوگ رہو، میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اتنا دے دو، باقی جو بھی حساب کتاب ہے تم جانو۔ اس کی گنجائش موجود ہے، اس کا نام ہے تخارج۔ کیا نام ہے؟ خروج، نکلنا، کسی ایک کا نکلنا، کوئی ایک حساب کتاب کر کے لم سم نکل جاتا ہے۔ جو تخارج ہے یہ وراثت میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے گھر چھوڑا، کیش چھوڑا، زیورات چھوڑے، ایک کہتا ہے کہ یار مجھے گھر دے دو، باقی جو بھی ہے تم جانا، تمہارا کام جانے، جو بھی تقسیم بندی بن رہی ہے اس کی تفصیل میں نہیں آتا، بس مجھے گھر دے دو۔ سارے ورثہ بالغ ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اچھا کوئی نابالغ ہو تو پھر مسئلہ ہوگا، پھر جو فارمولے کے تحت تقسیم بندی ہو رہی ہے وہی ہوگی۔ فارمولے سے ہٹ کر جب آپ سمجھوتا کریں تو اسے صلح یا تخارج کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کلوزنگ ہو رہی ہے، ہر ایک کے جناب حصے میں 25-25 لاکھ روپے آنے، لیکن کوئی اس فارمولے سے ہٹ کر کوئی صلح کر لے تو یہ صلح کہلاتی ہے۔ اس فارمولے سے ہٹ کے کوئی لم سم میں نکل جائے تخارج کہلاتا ہے۔ تو یہ 7 وہ چیزیں ہیں، سرمایہ کاری کے وہ طریقے جس کے اندر آپ کا نفع کمانا مقصود ہوتا ہے، آپ جس کے ذریعے جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ 7 طریقے ہیں، 8واں کوئی طریقہ نہیں ہے، 8واں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم نے لین دین کی کتنی قسمیں کی؟ 3 قسمیں کی۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ جس کا مقصد ہوتا ہے سرمایہ کاری کرنا، کمانا۔ اس کی کتنی قسمیں بنی سرمایہ کاری والے کی؟ 7 قسمیں بنی۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ ہاں، اور تیسری؟ نمائندگی مقصود ہو۔ جو دوسری ہے اس کی 8 قسمیں۔ دوسری کون سی ہے؟
یعنی وہ ایگریمنٹ جس سے مقصود نیکی ہو، اس کی 8 قسمیں: عقود تبرعات، اس میں لین دین نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ادائیگی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف سے ادائیگی ہوگی۔ یہ اس کی تفصیل آ گئی ہے جناب۔ نمبر 1 قرض، نمبر 1، نمبر 2 عاریت، میں سمجھا چکا ہوں، ادھار میں کوئی چیز دینا عاریت کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ودیعت، پہلے نام لکھ لیں پھر اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سمجھاتا ہوں۔ نمبر 4 ہبہ، کیا؟ ہبہ، ہاتھ کے نیچے زیر ہے۔ نمبر 5 صدقہ۔ نمبر 6 وقف۔ نمبر 7 وصیت۔ نمبر 8 عمرہ اور رقبہ۔ تفصیل شروع کریں جناب۔ قرض کا دوسرا ترجمہ ہے ادھار۔ یہاں دیکھیے، قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جس کو نیکی کہا گیا ہے نا، یہ کون سا قرض ہے؟ جو بغیر کسی معاوضے کے دیا جائے، اسی کا نام قرض حسنہ ہے۔ ایک ادھار وہ ہوتی ہے کہ پارٹی نے آپ کے پیسے دینے، وہ اس قسم میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرفہ۔ دوسرا ہے عاریت، یعنی آپ نے کوئی سامان دوسرے کو دیا ہے، جو باقی رکھا جائے گا ایز اٹ از آپ کو واپس ملے گا، اس کا کیا نام ہے؟ عاریت۔ جو ایڈوانس کی رقم ہے، اچھا پہلے تیسرا بیان کر دوں پھر سمجھاتا ہوں۔ تیسری قسم ہے ودیعت۔ تیسری قسم کیا ہے؟ ودیعت کا دوسرا متبادل لفظ ہے امانت۔ امانت۔ قرض اور ودیعت میں فرق یہ ہے، قرض کو استعمال کیا جاتا ہے، ودیعت کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ودیعت کو استعمال، تو جو آپ مکان کرائے پر لے کر، دکان کرائے پر لے کر ایڈوانس جمع کرواتے ہیں، یہ قرض ہے یا ودیعت ہے؟ نہیں، یہ ودیعت نہیں ہے۔ اگر اس کو ودیعت مانا جائے تو وہ آدمی تو باؤنڈ ہو جائے، جس نمبر کے نوٹ آپ نے دیے ہیں وہی نمبر لوٹائے گا آپ کو، بلکہ وہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح سے وہ قرض ہے۔ بینکوں میں جو آپ کا پیسہ جمع ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں خاص طور پر، یہ قرض ہے، اسی لیے وہ اس پیسے کا جو چاہے کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو مددگار بن رہے ہو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر بھی۔ جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، مسئلہ نہیں پتہ ہوتے، سودی ہوتا ہے، وہ ایسے اعتراض کرتا ہے، خود سود کھاتا ہے، اس کو منع کیا جائے تو کہتا ہے تم بھی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہو۔ بھائی ہم رکھواتے ہیں تو ہم نے قرضہ دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی قرضہ لینے والے کو اجازت ہے، اب وہ حلال میں استعمال کرے، حرام میں، وہ خود ذمہ دار ہے۔ اور متعین نہیں ہے کہ حرام میں ہی استعمال ہوگا۔ آپ لے کر گئے 5 لاکھ روپے، وہاں سے ایک اسکول ہیڈ ماسٹر آ گیا کہ جی مجھے اپنے عملے کی تنخواہ چاہیے، آپ کے پیسے اٹھا کے وہ لے گیا۔ آپ کے پیسے لگے کسی سودی کام میں؟ نہیں لگے نا۔ آپ نے 5 لاکھ جمع کروائے، وہاں سے کوئی اور کرنٹ اکاؤنٹ والا آ گیا، وہ اس نے اٹھا کے اس کو دے دیے، لگے کسی سودی کام میں؟ متعین نہیں ہے، جو پیسے آپ جا کے رکھتے ہیں وہی پیسہ جائے گا، انویسٹ ہوگا، سود میں جائے گا، یہ متعین نہیں ہے۔ تو ایک قرض ہے، دوسری عاریت ہے، تیسری کیا ہے؟ ودیعت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ودیعت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ہیں بھائی، کون سی چیزیں جسے ودیعت کہتے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے جو چندہ لیتے ہیں وہ ودیعت ہے۔ دعوت اسلامی کے لیے جو عطیات لیتے ہیں یہ کیا ہے؟ ودیعت ہے، امانت ہے، ٹھیک ہے۔
آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی شخص رہن رکھ جاتا ہے، مجھے قرضہ لینا یا رہن رکھ لو، وہ امانت ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ رہن کو استعمال کرنا سود ہے، رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہت ساری جگہوں پر آپ مالی لین دین کرتے ہیں، اور اگر کہیں مال کے لین دین کا حکم ودیت کا آ رہا ہے کہ یہ امانت ہے، تو پھر اس کے فقہی احکام ہوں گے۔ اس ایسی رقم کو صرف نہیں کر سکتے، ایز اٹ از سنبھال کے رکھنا ہوگا، سوائے اس کے کہ عرف نے جتنی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا وہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوا ہے، چندہ کر رہا ہے مسجد کا یا مدرسے کا یا وقف کا، ایک شخص 1000 کا نوٹ لے کر آ گیا، اب اس کو کھلے کر کے دینے، تو اتنی جو ہے وہ چندہ جمع کروانے والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ بھئی کھلے کروا کے دیے جا سکیں، یا اکاؤنٹ میں ڈالنا، پیسے امانتاً اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ نے وہاں ایک سیف ہے اس میں ڈال دیے ہیں۔ تو یوں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں ودیت امانت کا حکم نکلتا ہے اور وہاں اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے ہبہ، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے گفٹ۔ خاص طور پر والدین اپنی اولاد کو جائیداد پراپرٹی گفٹ کرتے ہیں، تو یہاں لین دین ہو رہا ہے، ایک طرفہ چیز جاری ہے، ایک طرفہ جاری ہے نا۔ تو گفٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک نیکی ہے، احسان ہے اور ایک عمدہ کام ہے۔ اس کے بھی کچھ احکام ہیں، جیسے اگر والد بچوں کے لیے جو کچھ بھی لے کر آتا ہے وہ گفٹ ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب بچوں میں برابر تقسیم کرے، یہ نہ ہو کسی ایک کو دے دوسرے کو نہ دے۔ جب بھی گفٹ ہوگا، یاد رکھیے کوئی جائیداد گفٹ کرنی ہے، کوئی مال گفٹ کرنا ہے، گفٹ اسی وقت ہوگا جب آپ نے پورا قبضہ اس کو دے دیا۔ جب تک قبضہ نہیں دیا جائے گا گفٹ نہیں ہوگا، اگرچہ کہ قانونی کاغذات بن جائیں، کاغذات کے اندر دوسرا آدمی مالک ہو، قبضہ اگر نہیں دیا جائے گا گفٹ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کو اپنی بیوی کے نام کر دیتے ہیں، میں شوہر اس مکان میں رہ رہا ہے، شوہر کا سامان رکھا ہوا ہے، اس نے قبضہ تو نہیں دیا نا اپنی بیوی کو۔ قبضہ دینا تو اس وقت کہلائے گا جب اپنا سارا سامان خالی کر دے پھر بیوی کو دے۔ اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ورثہ جو ہے وہ پیپر لے کر آ جاتے ہیں، ہمارے والد صاحب نے گفٹ کیا تھا والدہ کو، ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کیا قبضہ دیا تھا؟ کہتے نہیں قبضہ تو نہیں دیا تھا۔ شریعت کا حکم یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ چیز گفٹ نہیں ہوئی، وہ ترکہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص گفٹ کرنا چاہتا ہے اپنی جائیداد پراپرٹی، کیونکہ جو منقولہ چیزیں ہیں، موویبل چیزیں، اس کا قبضہ دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جو موویبل نہیں ہے اس کا قبضہ دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات مشکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو دکان گفٹ کی ہے، اس کی چابی اس کے حوالے کر دی، کہا کہ یہ تو کام تمہاری، اب کرایہ بھی تم لیتی رہو، بعد میں بھلے وہ کرایہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ رکھو۔ کوئی خالی پلاٹ ہے، اس کا قبضہ بھی آسان ہے، لیکن جس گھر میں انسان خود رہ رہا ہے یا جس دکان میں وہ کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو اگر گفٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں قبضہ دینا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ تو پوچھ لینا چاہیے کہ قبضہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ تو اگر گفٹ زوجہ کے لیے تو بہت آسان مسئلہ ہے، آپ بجائے گفٹ کرنے اس کو سیل کر دیں، سیل کرنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے۔ 1 کروڑ کی پراپرٹی آپ 5,000 روپے میں سیل کر دیں، جائز ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر اولاد کے اندر گفٹ کرنے کا معاملہ ہے پھر آپ مسائل ہوں گے کچھ، پھر تھوڑی سی احتیاطیں زیادہ کرنی پڑیں گی، پھر اس کو پوچھ لیا جائے۔ نمبر 5 صدقہ، یعنی آپ مسجد میں کوئی چندہ ڈالتے ہیں، کسی فقیر کو کوئی دیتے ہیں، بھئی ایک مالی معاملہ تو ہے نا، یہ آپ کا مال یہاں سے نکل کے وہاں گیا، تو جب آپ جو ہے کوئی کام اللہ کے لیے کریں جہاں کوئی حقوق العباد کا پہلو نہ ہو تو اس عمل کو صدقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بھی کھانا کھلائے اور نیت اس کے دل جوئی کی کرے،
ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کی کرے وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. صدقے کا ایک بڑا طویل مفہوم ہے. چھٹی چیز ہے وقف کرنا. ایک شخص کے پاس مال ہے، بلکہ وقف جو ہے وہ پیسہ عام طور پر وقف نہیں ہوتا، چیزیں وقف ہوتی ہیں. مویبل چیزیں، نان مویبل چیزیں یہ وقف ہوتی ہیں. کوئی پراپرٹی ہے اس نے وقف کر دی، اللہ کے لیے وقف ہے. تو ایک مال اس کی ملکیت چھوڑ گیا، وقف کرنے کے بعد اب یہ اس کا مالک نہیں رہا. وصیت، ایک شخص جو ہے وصیت کر جائے کہ میرا مال جو ہے نا اتنا اس کو دے دیا جائے، تو اگر وہ وصیت ٹھیک ہے، شریعت کے تقاضوں پہ پورا اترتی ہے، وہ مال اس کو دینا پڑے گا. 8ویں چیز ہے عمرہ و رقبہ. عمرہ و، اس کا استعمال آج کل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک شخص سے وہ کہتا ہے یہ مکان ہے جب تک میں رہوں میرا، میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہم نے لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی کتنی قسمیں کی؟ 3 قسمیں کی. پہلی قسم وہ جن کا مقصود سرمایہ کاری ہوتا ہے. سرمایہ کاری والے کی کتنی قسمیں کی؟ 7 قسمیں. دوسری لین دین کی وہ اقسام جن کا مقصود نیکی ہوتا ہے، ان کی کتنی قسمیں کی؟ 8 قسمیں. یوں سمجھیں آپ نے لین دین پورا پڑھ لیا. یہ پہلا سبق ہے. اب آپ جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہوں اس کے مسائل سیکھیں. کسی نے آپ کے پاس امانت رکھ دی، آپ نے سوچا یار یہ امانت ہے، قرض ہے. بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو پیسے رکھواتا ہے، تو اگر تو وہ قرض ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے، ورنہ آپ استعمال نہیں کریں گے. آپ کو ایز اٹ از اس کو رکھنا پڑے گا. آپ جو ہے آپ نے کوئی چیز عاریت پہ لے لی، اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے عاریت کے کیا احکام ہیں، قرض کے کیا احکام ہیں. تو یہ وہ 8 چیزیں ہیں جو لین دین سے متعلق ہیں، لیکن یہاں ان لین دین کے اندر سرمایہ کاری کی نیت مقصود نہیں ہوتی. تیسری قسم کون سی تھی؟ یہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 کفالت. نمبر 1 کفالت. نمبر 2 حوالہ. یعنی ایک پارٹی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتی، تیسرا آ کر اس کی گارنٹی لیتا ہے یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا. تو حوالہ اور کفالت ایک ہی چیز ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. ایک صورت کے اندر پارٹی اصل مالک سے بھی وصول کر سکتی ہے اور جس نے حوالہ لیا ہے اس سے بھی وصول کر سکتی ہے. دوسرے کے اندر وہ صرف جس نے حوالہ لیا ہے اس سے وصول کرے گی. یہ دونوں کا فرق ہے. تو حوالہ اور کفالہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے. اچھا، اس کے بھی پھر مسائل ہیں شریعت کے اندر کہ حوالہ لے لیا تو اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، رقم کی ادائیگی سے کس طرح بری ذمہ ہونا ہے. تو بہار شریعت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. جو پوری بینکنگ ہے نا، بینکنگ، جدید بینکنگ، وہ اس حوالے پر چل رہی ہے. کیسے؟ یعنی یہ جو حوالے کی تھیوری ہے یہ دین اسلام نے سینکڑوں سال پہلے دی تھی کہ یہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. آج پوری بینکنگ اس پہ چلتی ہے. کیسے؟ آپ چیک کر گئے اے بینک کا، بی بینک کے پاس گئے آپ، اس نے چیک بھیجا، جو اسٹیٹ بینک کا ادارہ ہے جو چیک کلیئر کرتا ہے، اس نے جو نا دیکھا اور اس نے چیک کلیئر کر دیا. اب کیا ہوتا کیا بیک گراؤنڈ میں، وہ ادارہ ایک دوسرے پر حوالہ کر دیتا ہے. اے نے بہت سارے چیک بی کے پاس بھیجے ہوں گے، بی نے بہت سارے چیک اے کے پاس بھیجے ہوں گے. ٹھیک ہے، یوں حوالہ ہو کے ریپلیس ہو جاتے ہیں. جو بیلنس بچتا ہے شام کو ان کے اکاؤنٹ میں لگ دیا جاتا ہے. تو جدید جو لین دین کے طریقے ہیں بلینز میں اور اس سے اوپر، اس کے اندر اس موڈ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کا طریقہ کون سا ہے؟ انویسٹمنٹ کے کتنے طریقے ہیں؟ سرمایہ کاری کے 7 طریقے بیان کیے نا. سب سے زیادہ رائج کون سا طریقہ ہے؟ جی، خرید و فروخت. اگر آپ پارٹنرشپ کریں گے تو وہ ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن پورے پارٹنرشپ کے اندر روزانہ سینکڑے خرید و فروخت ہوں گی. تو سب
سے جو زیادہ رائج طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ خرید و فروخت کا. تو خرید و فروخت کی کچھ قسمیں ہیں. خرید و فروخت کی ایک اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ایک خرید و فروخت وہ جسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں، بے مقایضہ. بے مقایضہ نظر آئی بھائی؟ بارٹر سسٹم یعنی دونوں طرف مال ہو، کرنسی نہ ہو. آپ نے کہا میرا کپڑا ہے تم اس کے بدلے ایسا کرو مجھے یان دے دو. یہ کیا ہے؟ مال کے بدلے مال، کرنسی یا نہیں ہے. دوسرا بے صرف. آپ حرمین شریفین گئے ہوں گے، وہاں منی ایکسچینج کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ صراف. تو جس کے اندر دو طرفہ کرنسی کا لین دین ہو، سونا چاندی بھی کرنسی میں آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں بے صرف. صرف. عام ادھار کے سودوں میں کیا ہوتا ہے؟ مال ادھار ہوتا ہے یا پیسے ادھار ہوتے ہیں؟ مال ادھار ہوتا ہے، پیسے ادھار ہوتے ہیں. عام خرید و فروخت کے سودے میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے ادھار ہوتے ہیں. جہاں مال ادھار ہو اسے بے سلم کہتے ہیں. میں نے کیا تھا نا، بعض اوقات مال ادھار ہوتا ہے. جیسے آپ نے پیسے دے دیے، یہ بھائی پیسے، اور مجھے 1 مہینے بعد مال دے دینا. اب یہاں کیا ہے؟ مال ادھار ہے. تو جہاں مال ادھار ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ اس کو بے سلم کہیں گے. میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ بے سلم کی بہت شرائط ہیں. پھر سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ 1 مہینے سے کم کی ادھار نہ ہو. اور جب نہ دو طرفہ مال ہو، نہ دو طرفہ کرنسی ہو، بلکہ عام خرید و فروخت ہو، وہ چوتھی قسم ہے. وہ کیا ہے؟ مطلق، یعنی سب قیدوں سے آزاد. ایک اور اقسام سے خرید و فروخت کی مزید 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ مزید 4 قسمیں ہیں. وہ کام جس کو آپ میکنگ پر تیار کروائیں. کس پر تیار کروائیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس سودے کو استثناء. یہ دیکھیے لفظ لکھا ہوا ہے، استثناء. جیسے خرید و فروخت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب آپ سودا کریں تو آپ کی ملکیت میں مال ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ آگے اس نے آپ کو آرڈر دیا کہ جناب مجھے جو ہے 2 ٹن مال بھیج دو. وہ 2 ٹن تو ابھی آپ نے لے کے مارکیٹ سے پھر اس کو دینا ہے. سودے کی بنیادی شرط یہ ہے آپ کے پاس مال ہو. بھلے آپ کے پاس آپ کے گودام میں ہے، ٹھیک ہے چلے گا، آپ کی ملکیت میں مال ہو جب آپ سودا کریں گے. لیکن جہاں میکنگ کا معاملہ ہے وہاں یہ شرط ضروری نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ایک گارمنٹ فیکٹری کو آرڈر ملتا ہے کہ بھی ایک کنٹینر تیار کر کے دینا ہے. اس کے پاس نہ کپڑا ہے، نہ دھاگا ہے، نہ کچھ ہے. ابھی اس نے پرچیزنگ کرنی ہے، پھر تیار کر کے دینا ہے، لیکن آرڈر پہلے ڈن ہو گیا. یہ صورت استثناء کی کہلاتی ہے. اس موڈ آف ٹریڈنگ کا کیا نام ہے؟ بے استثناء. اس کی الگ شرائط ہیں اور عام خرید و فروخت کی الگ شرائط ہیں. اگلی صورت مرابحہ. مرابحہ جو ہے ایک عام خرید و فروخت کا نام ہے. صرف ایک چیز کا فرق ہے، بس ایک چیز آپ اپنی دکان پر رکھ کے بیچ رہے ہیں، آپ باؤنڈ نہیں ہیں
کہ اصل خریداری بتائیں کہ یہ چیز آپ کو اتنے کی پڑی ہے. عام خرید و فروخت یہی ہوتی نا بھائی, آپ کیوں بتائیں گے اصل خریداری؟ آپ کے باؤنڈ تھوڑی ہیں اس کے. وہ چیز آپ کو جتنے میں بھی پڑی ہے آپ اپنی مطلوبہ قیمت بتائیں گے کہ بھئی یہ اتنے کی مجھے, یہ اتنے کی میں آپ کو بیچوں گا. لیکن ایک دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ انویسٹر پکڑتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں ایک مال منگوا رہا ہوں اور یہ مال مجھے اتنے کا پڑ رہا ہے, تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو تم اگر مجھ سے خریدو یہ مال تو میں تمہیں اتنے کا بیچوں گا. ابھی ڈیل نہیں ہوئی ہے, ڈیل بعد میں ہوگی, یعنی پہلے یہ مال منگوائے گا پھر دوسرے کو بیچے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اصل قیمت بتانا پڑتی ہے, اصل قیمت بتانا پڑتی ہے. تو وہ سودا جس میں اصل قیمت بتانا پڑے اسے بے مرابحہ کہتے ہیں. اور یہ سود سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ایک پارٹی ہے, اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, اگر کوئی آدمی اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 روپے وصول کرے, سودی معاملہ ہے. اگر اس پارٹی نے کپڑا خریدنا ہے تو کوئی دوسری پارٹی جو انویسٹر ہے وہ خود کپڑا خریدے یا اس پارٹی کو ساتھ لے جائے, خود خریدے, قیمت بتائے اتنے کا مجھے پڑا ہے, یہ میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں. تو قیمت بتا کر جس میں بیچنا پڑے اسے بے مرابحہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے بے امانت. یعنی اب اگر کسی نے اصل قیمت میں کمی بیشی کی تو وہ خائن ہوگا, اور جو رقم ہے وہ اس کے لیے حرام ہوگی. یہ فرق ہے. ایک جو عام سودا ہے نا, عام سودا, اس میں شخص بولتا ہے مجھے تو اتنے کا پڑا ہے, یہ جھوٹ کا مرتکب ہے, لیکن مال حرام نہیں ہوگا. لیکن جہاں مرابحہ ہے, یہاں جو اضافی جھوٹ بول کر پیسے لے گا وہ مال اس کے حق میں مال حرام قرار پائے گا. ایک صورت ہے بے تولیہ, جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ دینا, اس کو تولیہ کہتے ہیں. ایک صورت ہے جس سے خریدا ہے اس کو اتنے میں واپس دے دینا, جس سے خریدا ہے اس کو اتنے میں واپس دے دینا, اسے اکالہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بلڈر ہے, اس نے جو ہے وہ پارٹی کو فلیٹ بیچ دیا, 1 ہفتے بعد کہتا ہے مجھے واپس دے دو. یہ پارٹی آ گئی, بلڈر خود مانگے گا تو پارٹی نہیں دے گی اتنے میں, پارٹی آ گئی کہ یار مسئلہ ہے میرے ساتھ, ورنہ تو بلڈر بھی 5% لگا دیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, جتنے کا تم نے لیا نا اتنے واپس دے دو مجھے. تو جتنے کی چیز خریدی اتنے کی اسی کو واپس کر دینا, یہ اکالہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اکالہ کہلاتا ہے. لین دین کے 3 طریقے. ایک وہ طریقہ جس سے سرمایہ کاری مقصود ہوتی ہے, اس کی 7 قسمیں ہیں. دوسرا وہ طریقہ جس کے اندر نیکی مقصود ہوتی ہے, اس کے 8 طریقے ہیں. تیسرا وہ طریقہ یعنی وہ ایگریمنٹ جس سے گارنٹی وغیرہ مقصود ہوتی ہے, اس کے 3 موڈ ہیں. یہ ہے آج کا نظام حلال کا خلاصہ. شرکت کو بیان کر دوں تھوڑا سا. شرکت 2 قسم کی ہے. شرکت کی تفصیل. شرکت 2 قسم کی ہے, شرکت ملک اور شرکت عقد. فرق کیا دونوں میں؟ شرکت ملک یہ ہے کہ جس میں کیپٹل ملا کے تجارت کرنا مقصود نہ ہو. کیپٹل ملا کے تجارت کہاں ہوتی ہے؟ دونوں پارٹیوں نے 1-1 لاکھ روپے ملایا, 2 لاکھ ہو گئے. اب یہ روزانہ سے کاروبار کریں گے, اس پیسے سے خریدیں گے بیچیں گے, خریدیں گے بیچیں گے, سودے پہ سودا کریں گے روزانہ. تو اس طریقہ کار کو, اس موڈ آف ٹریڈنگ کو شرکت عقد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرکت عقد کہتے ہیں. عقد مانے سودا, جس میں روز ہی سودے ہوتے ہیں. ایک سودا کرنے کے بعد اب یہ
شرکت چلتی رہے گی اور یہ کیپٹل بڑھتا رہے گا، جو ان کی قسمت ہے. مقصود یہاں پر کیپٹل بڑھانا ہوتا ہے. دوسری شرکت وہ ہوتی ہے کہ جو جام ہوتی ہے، آگے نہیں چلتی، اسے شرکت ملک کہتے ہیں. یعنی دو پارٹیوں نے مل کے ایک پلاٹ خرید لیا، دو پارٹیوں نے مل کے ایک پلاٹ خرید لیا. اب یہ پلاٹ اگر بک گیا تو شرکت ختم ہو گئی. ان کی کیا ہوا؟ ختم ہو گئی. نفع نقصان تقسیم کر لیں گے، شرکت ختم. اگر یہ پہلے والی شرکت ہوتی تو باقی رہتی نا. وہ بھائی 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے ملائے اور اب مال خریدا، مال بیچ دیا، شرکت ختم ہو گئی. نہیں، یہ اور خریدیں گے اور بیچیں گے اور خریدیں گے اور بیچیں گے. دوسری شرکت وہ ہوتی ہے جو شرکت ملک ہوتی ہے، کہ جس کا مقصد جو ہے وہ اس طرح کی سرمایہ کاری نہیں ہوتا، بس کوئی چیز میں 2 آدمی مالک بن جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مالک بن جاتے ہیں. ابھی آپ کو کہاں کام آئے گی یہ دونوں تقسیم بندی؟ آپ کو کہاں کام آئے گی؟ آپ کو چلتے کام میں کسی کو پارٹنر بنانا ہے. کسی فیکٹری کی، کسی کمپنی کی کلوزنگ ہو رہی ہے، یا وہ ایک پارٹنر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو چلتے کام میں پارٹنر نہیں بنا سکتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بیلنس شیٹ بنائیں، کلوزنگ کریں. کلوزنگ کیسے کریں گے؟ کہ اتنا کمپنی کا ایسڈ ہے. ایسڈ مین موویبل، نان موویبل، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسڈ ہے. سوائے لکوڈ کے سب چیزیں کیا ہیں؟ ایسڈ ہے. کمپنی کی گاڑی ہے، کمپنی کی جو ہے وہ زمین ہے، یا کمپنی کی مشینری ہے، کمپنی کا سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں کرنسی کے علاوہ وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایسڈ ہیں. اب دوسری طرف لکوڈ ایسڈ کرنسی، وہ کتنی ہے جناب؟ اب کرنسی 3 طرح کی ہوگی. ایک وہ ہوگی جو کیش ان ہینڈ ہوگا، دوسری وہ ہوگی جو کمپنی نے لینی ہوگی، اور تیسری وہ ہوگی جو کمپنی کو دینی ہوگی. تو جب آپ کسی نئے پارٹنر کو ملائیں تو کس طرح ملائیں، وہ طریقہ میں بیان کر رہا ہوں. جو لینا اور دینا ہے نا، اس کو بالکل ہٹا دیں. نئے آدمی سے اس کا کوئی تعلق بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. اس کو بالکل آپ ہٹا دیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے، اس نے 1 لاکھ روپے لوگوں کا دینا ہے، 2 لاکھ روپے لوگوں سے لینے ہیں. اگر آپ اس فرق کو ہٹائیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ 1 لاکھ بچیں گے نا. اور 1 لاکھ روپے کیش ان ہینڈ ہیں، کتنے ہو گئے؟ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی کا جو ہے نا وہ 5 لاکھ کا ایسڈ ہے اور 2 لاکھ روپے کا کیش ہے، یوں کہتے ہیں نا عام طور پر. اور جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اگر وہ لگائے جائے تو پھر کیش کتنا بنے گا؟ 1 لاکھ روپے. بھئی جو لینا ہے اور دینا ہے اس سے نئے آنے والے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس کو الگ کر دیں آپ، لین دین کو بالکل الگ کر دیں. وہ سابقہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو پہلے سے پارٹنر موجود ہیں، وہ ایک پارٹنر ہے یا 2 ہیں، اس کو وہ ڈیل کریں. کیش ان ہینڈ جو ہے، صرف اس کو آپ بیلنس میں لکھیں، بیلنس شیٹ میں، کہ ہمارے پاس کرنٹ پوزیشن یہ ہے، 1 لاکھ روپیہ کیش ان ہینڈ ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، 5 لاکھ روپے کی جو نا وہ ایسڈ ہے، ٹھیک ہے. بس کلوزنگ ہو گئی. سب سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے لین دین کے اندر. ان دونوں چیزوں کو آپ نے ہٹا دیا، 2 چیزیں بچی. اب شرکت کیسے ہوگی؟ اب شرکت کا اصول یہ ہے کہ شرکت جو ہے وہ لکوڈ ایسڈ سے ہوتی ہے. جو کیپٹل ہے اس کا لکوڈ ایسڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. کرنسی سے شرکت ہوگی، مال سے شرکت نہیں ہوتی. اس کا طریقہ فقہ نے یہ بیان کیا کہ آپ نئے پارٹنر کو 25% سے شامل کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپیہ کیش ہے، 5 لاکھ کا جو جامد ایسڈ ہے وہ ہے، 6 لاکھ روپے ہو گئے. 6 لاکھ روپے کا 25% کتنا بنے گا؟ 1.5 لاکھ روپے بنیں گے.
5 लाख का 25% कितना बनेगा? 1.25 लाख बनेगा। तो आप जितना भी एसिड है ना कंपनी का, 1.25 लाख रुपए का 25% शेयर बेच दें। 1.25 लाख रुपए का एसिड के अंदर 25% कितना बन रहा है? 1.25 लाख बन रहा है ना, तो 1.25 लाख का शेयर बेच दें। प्रॉपर्टी पूरी भी बेची जाती है, उसका शेयर भी बेचा जाता है। जब दो आदमी मिल एक प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते हैं, 50-50 के शेयर होल्डर होते हैं ये, और ये शिरकत की वो किस्म है, एक एक जर्रे पे दोनों का हिस्सा है। भी मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टेबलेट है, ये 2 आदमी मिलकर खरीदेंगे, तो अब वो क्या करेंगे? तोड़ के 2 हिस्से करेंगे। तोड़ के 2 हिस्से करेंगे तो कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अगर 2 हिस्सेदार हैं तो वो शेयर में हिस्सेदार होते हैं। तो यही तरीका आप वहाँ आजमाएंगे कि आप जितना भी एसिड बन रहा है उसका 25% शेयर आपने बेच दिया। ये शिरकत मिल्क है। ये क्या है? मिल्क है। अब जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए का 25% कितना बना? अब इससे 25,000 रुपये आपने करेंसी ले ली और 75,000 रुपये वो मिला के 75 और 25 का आपने काम शुरू कर दिया। ये आपकी पार्टनरशिप शुरू हो गई। एक चलते काम में पार्टनरशिप किस तरह की जा सकती है, उसका एक तरीका है। तो आपको ये समझ में आया कि शिरकत अक़्द जो है वो थोड़ा अलग है और शिरकत मिल्क जो है वो अलग है। शिरकत जो मिल्क है वो 2 किस्म की है, एक जबरी है और एक इख्तियारी है। एक जबरी है और एक इख्तियारी है। जबरी कैसे है कि 2 आदमियों के चावल रखे हुए थे एक ही गोदाम के अंदर, होता है ना, बड़ा गोदाम होता है, और वो किसी तरीके से बोरियां फट गई, वो एक ही हो गए। वजन तो पता है ना आपको भी, इतने मन इसका चावल था, इतने मन इसका था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये कहेंगे कि भाई पूरी डेयरी के अंदर से 2 हिस्से कर लिए जाए। तो ये शिरकत है जबरी, एक ना चाहते हुए जो है दोनों का माल खलत हो गया, तो ये शिरकत हो गई। ठीक है, अब इसको अलग इस तरह करेंगे। दूसरी जबरी शिरकत की मिसाल है विरासत। मतलब किसी आदमी की गाड़ियां हैं, घर है, कारोबार है, उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी हर चीज पर वर्सा मालिक बन गए। कारोबार के अंदर सारे वर्सा मालिक, घर में सारे वर्सा मालिक, गाड़ी में सारे वर्सा मालिक। ये आगे जाके क्या करेंगे, किस तरह तकसीम करेंगे, एक अलग बात है, लेकिन तकसीम से पहले हर चीज में हर एक का हिस्सा है। यह है शिरकत मिल्क जबरी। तो ये भी पता चला कि विरासत का जो कारोबार है वो सबका होता है। अगर कोई एक जो है ना उस पर कब्जा कर ले, इसका उसको हक नहीं होता। शिरकत मिल्क आर्जी मकासद के लिए की जाती है, लेकिन जो पार्टनरशिप है, जो सरमायाकारी के लिए की जाती है, वो कौन सी है? शिरकत अक़्द। कौन सी है? शिरकत अक़्द की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है शिरकत अमवाल। शिरकत 2 आदमी या 2 से ज़्यादा आदमी अपने माल मिलाकर शिरकत करें। माल का तनासुब कम ज़्यादा हो सकता है, एक का 1 रुपया, एक के 99 रुपये, ये भी हो सकता है। माल में कोई तहदीद नहीं, 2 आदमी शामिल हों एक कंपनी में, 100 आदमी शामिल हों, 1000 आदमी शामिल हों। ये जो शेयर मार्केट है, इसके अंदर क्या है? शिरकत अक़्द है या शिरकत मिल्क है? शिरकत अक़्द है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो उसके कुल प्रॉपर्टी में अपने हिस्सेदार बनते हैं आप।
ہر چیز میں حصہ دار بنتے ہیں، پھر وہ کمپنی جو ہے نا آگے چلتی ہے۔ بیسیکلی شرکت ملک ہے، یہ شرکت عقد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے نا کرنٹ ویلیو پہ بنتی ہے۔ کسی کے پاس کسی کمپنی کے شیئر ہیں اگر ہیں تو زکوٰۃ کا جب مسئلہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس ایسٹ کا اس وقت کرنٹ ویلیو کیا ہے، شرکت ملک ہے یہ۔ تو شرکت کی ایک قسم ہے، مطلب ہم شرکت عقد کو لے کے چل رہے ہیں نا، شرکت عقد کی ایک قسم ہے شرکت اموال، جو عام طور پر ہوتی ہے۔ دو پارٹیاں مل کے جو کام کرتی ہیں، دونوں پیسے ملاتی ہیں اور کام کرتی ہے۔ دوسری قسم ہے شرکت اعمال، شرکت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنرمند لوگ ایک سے زیادہ لوگ کام پکڑتے ہیں۔ دو مستری مل کر جو ہے نا وہ کام پکڑ لیں گے ماربل لگانے کا، دو درزی مل کر جو ہے نا وہ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، میکینک جو ہے وہ دو میکینک بیٹھ گئے، گاہک زیادہ آتے ہیں، دو افراد بیٹھ گئے پارٹنرشپ کی بنیاد پر۔ انہوں نے کیپٹل تو نہیں ملایا، یہ صرف اوزار رکھ کے بیٹھ گئے۔ تو شرکت کی جو یہ قسم ہے یہ سروس بیس شرکت کہلاتی ہے، کہ دو آدمی مل کے کوئی سروس دیں تیسرے آدمی کو، تو یہ سروس بیسڈ شرکت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے نظام اس پر قائم ہیں۔ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا، یہ ہاسپٹل جو ہے قائم کرنا ہی کیا ہے، یہ شرکت اعمال ہے، کہ اگر دو شیئر ہولڈر مل کے ہاسپٹل قائم کرتے ہیں تو یہ ایک سروس دے رہے ہیں، یہ آگے پھر ملازمین ہائر کر رہے ہیں، تو یہ سروس بیسڈ شرکت کہلائے گی۔ کچھ احکام میں دونوں کا فرق ہے، شرکت اموال کا اور شرکت اعمال کا۔ تیسری شرکت وہ ہے جس میں نہ سروس ہے نہ مال ہے، نہ سروس ہے، دو آدمی بالکل جو ہے نا وہ کنگلے ہیں، ان کا مال ہے ہی نہیں، لیکن مارکیٹ میں ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے ان کی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ملازمت کرتا تھا کسی دکان میں، اس کے تعلقات پیدا ہو گئے، سب دکاندار کو جاننے لگا، چیزوں کا بھاؤ اس کو پتہ چلنے لگا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایسا ہی آدمی اس کو مل گیا، یہ کہنے لگے کہ یار ہم بھی اس مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہمارے بھی دو جاننے والے ہیں، چلو ہم بھی کام کرتے ہیں۔ پیسہ پاس نہیں ہے بھائی، پہلی شرکت تو وہ تھی جو پیسہ ملا کر پھر آگے شرکت ہونی تھی، پیسہ نہیں ہے، یہ جا کے ادھار مال خریدتے ہیں، مال بیچتے ہیں، پھر ادائیگی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرکت ہے جس میں کیپٹل ملانا ضروری نہیں ہے۔ اس کا نام ہے شرکت وجوہ۔ کیا نام ہے بھئی؟ ایک آدمی تو اس طرح کر رہا ہوتا نا عام طور پر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو آدمی اس طرح کریں، دونوں پارٹنر بنے بغیر پیسہ ملائے، اس کی بھی صورت ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے۔ ریوائز کر لیں، چلے بھی جتنے بھی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کتنے قسم کی ہیں؟ دو طرح کی۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم اعمال، ابھی اعمال، عقائد اعمال، نظریات اور اعمال۔ اعمال کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اعمال ظاہرہ، اور دوسری اعمال ظاہرہ میں کون کون سی شامل ہیں؟ ظاہرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو ہمیں نظر آتے ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، روزہ اعمال باطنہ میں ایک طرح سے، لیکن اس کو اعمال ظاہرہ میں لیا گیا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں کوئی شخص کھائے گا کچھ تو کھاتے ہوئے تو نظر آئے گا نا، وہ اگر روزے دار کچھ کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، تو یہ جو حکم ٹوٹنے کا لگا کچھ کھانے سے لگا، اور کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے، تو اس لیے اس کو اعمال ظاہرہ میں لیا ہے۔ اور اعمال باطنہ کی مثال حلال و حرام کی وہ چیزیں، حلال و حرام کی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ہمیں، شریعت کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اس کا تعلق اگر دل سے ہے، قلبی کیفیات سے ہے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ حرام چیزیں ہیں۔ حسن ظن ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔
دل میں خیر خواہی چاہنا کسی کے لیے، یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہ وہ علم جو قلبی چیزوں کی تفصیل جس میں ہوتی ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ احیاء العلوم جو ہے علم تصوف پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے اور مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر کتابیں ہیں، یا غیبت جو ہے یہ بھی ایک قلبی موضوع ہے۔ وہ علم جس کے اندر اعمال ظاہرہ پر گفتگو کی جائے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ۔ علماء نے علم کو، مطلب قرآن تو افضل ہے ہی، لیکن علم کے اعتبار سے علم فقہ کو تفسیر سے بھی افضل قرار دیا ہے، اس لیے کہ علم فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ حلال و حرام کی سب چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو بہار شریعت جو ہے وہ علم فقہ پر مبنی ہے۔ بہار شریعت کے دوسرے حصے سے لے کر 20ویں حصے تک کیا ہے؟ علم فقہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں زیادہ تر کیا ہے؟ علم فقہ ہے، اگرچہ کہ عقائد کے متعلق بھی مواد علم فقہ ہے۔ تو اعمال ظاہرہ کو علم فقہ میں سیکھا جاتا ہے۔ علم فقہ کے کتنے موضوعات ہیں؟ 6 موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک موضوع کون سا ہے جو ہم بحث کر رہے ہیں؟ معاملات۔ معاملات کا مطلب کیا ہے؟ لین دین۔ لین دین جب بھی ہوگی اس کی 3 صورتیں بنیں گی، یا تو وہ لین دین سرمایہ کاری کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو کتنی قسمیں بنیں گی اس کی؟ 7 قسمیں بنیں گی۔ یا وہ لین دین نیکی کے لیے ہوگا، جیسے قرض دینا، گفٹ کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو نیکی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام حلال ہے، یعنی روزی حاصل کرنے کا، آمدنی حاصل کرنے کا، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا جائز طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے باہر نہیں ہے، ان چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ موڈ آف ٹریڈنگ، موڈ آف لین دین، ان کے اندر ہی سارے طریقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ تھا میرے بیان کا ایک پارٹ، دین اسلام کا نظام حلال۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا